علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید۔ آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے ہے، یعنی خون عطیہ کرنے کا عالمی دن، اور اس دن کی مناسبت سے ہی آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ناظرین، مسلمان معاشرے میں خون کا عطیہ کسی عبادت سے کم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پیغام دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لاہور سمیت پورے ملک میں روزانہ سینکڑوں افراد کو خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے میں لائف فاؤنڈیشن جیسے اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے ادارے نہ صرف مریضوں کی جان بچانے کا کام کر رہے ہیں بلکہ معاشرے کو خون کا عطیہ دینے کے فوائد سے بھی کریں۔ آئیے آپ کا اس حوالے سے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی۔ آج ہم نے جنہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے نہایت شفیق انسان ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس مصرے پر ان کی پوری زندگی محیط ہے۔ لائف فاؤنڈیشن کے چیئرمین پروفیسر جاوید اوان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی سر، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خون کی اہمیت کا ادراک کس لمحے ہوا جب آپ نے سوچا کہ لائف فاؤنڈیشن کا ایک بنیاد رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رامین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور سب سے بڑی مجھے خوشی یہ والی ہے کہ آپ جو لائف فاؤنڈیشن اور عطیہ خون کی آگاہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی ہے، آپ کے چینل کے سپرد کی ہے، تو اللہ کی ذات لوگوں تک لے کے جائے۔ لائف فاؤنڈیشن کا جو کانسیپٹ تھا، جب یہ میں نے اس کا اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ لائف فاؤنڈیشن بنے گی، اور یہ 89 کی بات ہے، اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو میری جو چھوٹی بہن تھی جو کہ میو ہاسپٹل کے اندر جو ہے تقریباً 2.5 ماہ جو ہے وہ بڑی سیریس کنڈیشن کے اندر ایڈمٹ تھی۔ میں اور میری مدر جو تھے، ہم ایک گاؤں سے آئے تھے اور یہاں پہ لاہور میں 2.5 ماہ رہے، اور اس کو ڈیلی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی۔ ڈیلی نہیں تو کم از کم ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ پڑتی تھی۔ اور اس وقت میں نے بچہ تھا، اور میں وہاں ہاسپٹل میں پوچھنا کسی سے بلڈ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہنا کہ یار یہ باہر کالج ہے، اب وہاں چلے جائیں۔ تو میں گورنمنٹ کالج کے گیٹ پہ چلا جاتا تھا، اور وہاں جا کے کھڑا ہونا، اور بڑی معصومانہ انداز میں نے بچوں سے کہنا کہ میری بہن جو ہے میو ہاسپٹل میں ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے، تو اب کائنڈلی جو ہے، تو اس میں درد دل رکھنے والے بچے جو تھے فوراً میرے ساتھ چلتے تھے، اور وہ وہاں جا کے بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتے تھے۔ اور اس میں ایک واقعہ تو یہ والا ہے میری زندگی کے اندر۔ دوسرا واقعہ میری زندگی کے اندر یہ تھا کہ ہم لوگ فرسٹ ایئر کا میں طالب علم تھا، تو میرا ایک بہت ہی پیارا جو ساتھی تھا، وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی، اور جب ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو اس وقت یعنی کہ یہ کہا گیا کہ اسے فوراً بلڈ بی پازیٹیو ریکوائرڈ ہے۔ تو ان تمام جو لوگ تھے ان میں سے بی پازیٹیو میرا نکلا۔ تو میں نے کہا میں بالکل اس کو دوں گا، اور جیسے میری بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی، لیکن اس کو بلڈ نہیں لگ سکا تھا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت جو ہے۔ تو ایک میری زندگی کے اندر دوسرا لمحہ یہ والا آیا۔
اور اس طرح میری زندگی کے اندر اور بھی ایسے یعنی کہ لمحات آئے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو کہ میں نے دیکھا کہ جس دنیا کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے یہ صرف اسے ہی پتہ ہے جس کو اس کی ضرورت پڑی، اور کسی کو اس کا احساس یا اس کی جو امپورٹنس ہے وہ نہیں ہو سکے گی. جو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اب انسان جو ہے اللہ کے نبیوں پہ، بہت اچھے لوگوں پہ، ولیوں پہ تکلیفیں اور صبر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ کی ذات نے مجھے بھی آزمائش میں ڈالا، اور 2001 کے اندر میں خود بہت بڑی ایک ڈیزیز کے اندر جو ہے میں چلا گیا، اور جس کے لیے مجھے اللہ کی ذات نے دوبارہ زندگی دی اور مجھے بھی ٹرانسفیوژنس کی ضرورت پڑی. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرو گے تو اللہ کی ذات دنیا میں بھی دے گی اور آخرت میں بھی دے گی. کیونکہ میں اسٹوڈنٹ دور میں بلڈ دیتا تھا تو آپ کو بھی ملا، مجھے بھی بلڈ ملا، اور وہ جو ڈیزیز تھی ایسی تھی کہ وہ ڈیو ٹو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی، کیونکہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی. اور ایک ایسی سرنج مجھے یوز ہوئی جو کہ ہیپیٹائٹس ریگارڈنگ جو تھی وہ پرابلم میرے اندر بھی آئی، اور اس کے بعد وہ سویئر کرٹیکل کنڈیشن میں چلی گئی. یعنی ایک یہ کہہ لیں کہ بہت بڑا اس چیز کے اندر چینجنگ آئی. اس کے بعد پھر ایسے واقعات میرے ریلیٹیو میں، دوستوں میں، عزیزوں میں ہوتے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ جاوید یہ کام کرنا ہے، یہ اگر میری اللہ نے مجھے منتخب کر لیا تو میں یہ کام کروں گا. تو بیٹا 2009 میں نے اپنے انسٹیٹیوشن جو تھا وہ علماء اکیڈمی منصورہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کے اندر چند 100 اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، اور تقریباً آپ یہ چند درجن جو ٹیچر تھے. تو میں نے وہاں پہ فورم کریٹ کیا، اور وہ فورم جو کریٹ کیا تو اس میں جو ڈاکٹر فرید پراچا تھے ان کی سربراہی میں انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کرنا بڑی حوصلہ افزائی کرنی، کیونکہ میرے وہ باس بھی تھے. تو انہوں نے کہنا یہ بہت اچھا بات ہے یار، جی کسی کو بھی بلڈ کی ضرورت پڑنی کرنی، انہوں نے کہنا جاوید سے رابطہ کریں. اور یہ مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ میں نے اس فورمز کو بڑھانا شروع کر دیا. ایک کالج سے دوسرے کالج، دوسرے سے تیسرے کالج، یونیورسٹی لیول پہ لے گیا اس کو جو ہے. اور آہستہ آہستہ یہاں تک کہ جب پاکستان میں ڈینگی کا وہ ایک ہمارے پاس ایک مشکل وقت آیا، تو اس مشکل وقت کے اندر میں نے اپنے آپ کو ایسے ڈیووٹ کر دیا کہ میں نے ڈونر کو خود موٹر سائیکل پہ بٹھانا کرنا اور وہاں پہ مختلف ہاسپٹلس میں لے کے جانا کرنا، اور ان کی کیونکہ اس وقت ٹرانسفیوژن ہر کسی کو ضرورت تھی. تو اس وقت الحمدللہ یعنی کہ مجھے فخر ہے کہ تقریباً 750 جو ڈونر تھے وہ میں نے بلیڈ کروائے جو ہے، اس کا آن ریکارڈ میرے پاس ہے. اور اس کے علاوہ خود میں ڈینگی کا پیشنٹ بن گیا، اور بڑے بڑے وہ لوگ جو چائنیز لوگ تھے جو افیکٹڈ ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان لوگوں کے لیے میں کنٹینیو بہت ہیلپ کرتا رہا. اور اس کے بعد جو تھا کہ میں نے کہا کہ اس کو ایک نام دینا چاہیے. تو دوستوں سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا جائے، کسی نے کوئی نام دیا، کسی نے کوئی نام دیا. تو ایک میرے بڑے پیارے دوست، میرا کولیگ پروفیسر، اس کا نام لینا میں لازماً پسند کروں گا، پروفیسر یحییٰ رشید جو تھا، اس نے کہا جاوید اس کا نام لائف فاؤنڈیشن رکھ دو. میں نے کہا یہ نام تو بہت زبردست ہے، لائف، زندگی بچانے والا. تو اگر میں یار یہ مسیحا بن جاؤں تو بڑا اچھا میسیج ہے. تو میں نے یہ نام جو ہے وہ رجسٹر کروایا، اور بہت مشکل سے رجسٹر کروایا. اتنی مشکل سے کروایا جس کو بھی کہوں کہ یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کا کوئی دفتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اویئرنیس کے لیے ہے. تو کہتا یار ایسے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی مدد تھی، نیت صاف تھی، اللہ کی ذات نے اس کو رجسٹر کیا. اور اس کے بعد اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر لے گئے، اس کو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لے گئے، اس کو بڑے بڑے کالجز کے اندر لے گئے، اور وہاں پہ اپنا مقصد بنایا کہ اس کو اویئرنیس بڑھا دیں. اس کا آبجیکٹیو اویئرنیس ہو. اس کا آبجیکٹیو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہے، بلڈ بینک نہیں ہے، اس کا مقصد بلڈ ٹرانسفیوژن اویئرنیس ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز کریٹ ہو جائے، اویئرنیس آ جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کام بلڈ کی کمی ہوگی نہیں. لوگ خود کسی کاز کو، وہ لوگوں کو ضرورت ہے کازز کی جو ہے، لوگ نیک کازز کے اوپر خود مشن بناتے ہیں. تو اس لیے جو ہے لائف فاؤنڈیشن کا جو پروسیس تھا یہ میں نے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ اس وقت جب شروع کیا تھا تو چند 100 لوگ تھے. اب الحمدللہ 50,000 سے اوپر لوگ جو ہیں میرے بازو ہیں، اور وہ مجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جذبہ جب ہو جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے نظر، تو پھر انسان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ کل کا میں نے جو پروگرام کیا ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے حوالے سے، جو ہے ڈیٹ تو آج ہے لیکن ہم لوگوں نے کل جو ہے اس کو سیمینار کیا الحمرہ ہال میں،
تو جہاں پہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 500 سے اوپر لوگ جو تھے وہاں پہ موجود تھے، اور حال اور مہمان اور ایکسپرٹ ڈاکٹر جو تھے، اور جو میرا مقصد تھا وہ میرا مقصد پورا ہوا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ میری جو آواز ہے جس کی میں خواہش رکھتا ہوں کہ آگے تک چلا جائے، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، تو اللہ کے فضل سے لوگوں کے دلوں میں اتر گئی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ لائف فاؤنڈیشن کا اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں، کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے؟ جی، لائف فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہم لوگوں نے لاہور کو ڈفرینٹ زون میں کنورٹ کیا ہے، اور ہم لوگوں نے ہر زونز کے اندر جو ہے والنٹیئر ایک جو لڑکا ہے جو کہ اکارڈنگ دا ہاسپٹل، اچھا، وہ ہم لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہمارا لڑکا ہے، اور اس گورنمنٹ ہاسپٹل کے نیئرسٹ جتنے بھی پرائیویٹ بلڈ بینکس ہیں یا ایریاز ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، ان کو کور کرتا ہے۔ اور ہر بلڈ بینک کے اندر ہمارے بروشرز ہیں، لوگوں کے پاس اویئرنیس کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تو یہ تقریباً اس کو 8 سال ہو گئے ہیں اس پودے کو۔ اب تو یہ لائف فاؤنڈیشن کا کانٹیکٹ نمبر، لائف فاؤنڈیشن کا نام ایسے ہے کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یار لائف فاؤنڈیشن والوں سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ فخر ہے۔ تو ایک تو یہ والا نظام ہے، دوسرا نظام یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل میں ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسرا نظام یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو آج کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک میں کہتا ہوں یہ ایک بہت پازیٹیو سینس ٹیکنالوجی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک فری، ایک آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، میسج کی شکل میں، اپیل کی شکل میں۔ تو لوگ جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں، پاکستانی جو ہیں، یہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، نڈر لوگ ہیں، اور یہ کوئی بھی کاز ہو اس کے اوپر بھاگتے ہیں، اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ تو سے یہ لوگوں کی ہمارے پاس بہت سارے میسج آتے ہیں جو ہم سپریڈ کرتے ہیں، ڈونر کے موبائل فون پہ کرتے ہیں، لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہمیں سکسیسفل ریٹ ہمیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ بس ہمیں یہی چاہیے۔ اچھا پروفیسر، مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے اس حوالے سے، انہیں لگتا ہے کہ خون ہم دیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ہمیں منع کرتے ہیں اگر ہم خون دینے جا رہے ہوں کہ آپ نے خون نہیں دینا ہے، کمزور ہو جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں صحت کے خون دینے کے، مطلب انسان کے اپنے اوپر، دوسروں کو تو فائدہ ہوتا ہے، اپنے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ رامین، آپ نے بہت اچھا کویشچنس کیا یہ والا، اور میرے خیال کے مطابق یہ کویشچنس میں اس کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو آنسر ہے وہ یہ والا ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ بتایا ہے، ایک سسٹم دیا ہے ہمیں جو ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ساتھ اس کے ساتھ ہماری جو انسان کی جو سوچ ہے اور انسان کے اوپر جو شرائط لاگو ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، روزہ ہے تو روزے کے متعلق بتا دیے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ روزہ رکھیں، ورنہ آپ کچھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دی ہوئی ہے، آپ سفر میں ہیں تو نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، بیمار ہیں تو چھوٹ ہے۔ زکوٰۃ ہیں تو اگر آپ کی کیپیبلٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ لازماً آپ کے اوپر فرض ہے، اگر نہیں دیں گے تو اس کا حساب ہوگا جو ہے۔ حج ہے یہ بھی اس کے اوپر یہ بات ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے کہ اللہ کی ذات نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حقوق العباد جو ہیں یعنی وہ معاف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جسے قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو میں یہ میسج اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے باپ کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری ماں کو، تو وہ جو دینے آئے گا وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ بالکل، کیا وہ اس کی ماں وہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ چلے جائے وہاں پہ؟ ہمیں ایک تو یہ سوچنا ہوگا کہ دوسری بات یہ والی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اچھا، زیادتی کیا کریں گے کہ آپ کا بچہ اگر 1 سال کے اندر 2 دفعہ بھی بلڈ دے دیتا ہے، اگر 1 دفعہ بھی اپنے جسم کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو بھائی میرے وہ آپ کا بچہ، اس کی ایک ایسی میڈیکل سکریننگ ہوتی ہے جو یہ میڈیکل ہسٹری کے اندر یہ بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ فٹ ہے۔ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں مختلف ڈیزیزز ہیں، ہیپیٹائٹس ہے، بی ہے، سی ہے، ہم پانی ہمیں صاف نہیں مل رہا، ہمیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں خوراک صاف نہیں مل رہی، ہم مختلف بیماریوں میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارے اندر کیا کیا چیز جا رہی ہے۔ تو جب ہم لوگ ہر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فٹ ہیں، صحت مند ہیں، ہم بلڈ دیں گے تو آپ کا بچہ صحت مند ہوگا،
آپ کے بچے کے اندر سے تمام ڈیزیز آپ بلکہ فخر ہوگا کہ میرا اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں گے کہ میرا بچہ کسی بھی بیماری میں نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسری جو بات ہے کہ بلڈ دینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے. بلیو کریں آپ میرا آواز بہت میڈیکل ایکسپرٹ بھی سن رہے ہیں کہ بلڈ دینے سے اس وقت پاکستان کے اندر ایسی ڈیزیزز ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اچانک سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آپ ہاسپٹل تک جا سکیں. اچھا. آپ کے پاس ایسی بیماری لیور کینسر ہے, آپ کے پاس ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے ڈفرینٹ آرگنس کو یعنی کہ آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, افیکٹ کر رہے ہیں. لائک سپوز آپ کی ڈائلیسس پروسیس ہے, آپ کی کڈنی فیلئر پروسیس ہے, بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں. لیکن جس وقت آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں تو میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں اور بڑے یعنی کہ ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے وہ جو وقت مقرر ہے دنیا سے جانے کا وہ تو مقرر ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہ چیز ہے آپ کو ایک تو فخر ہوگا کہ میں نے کسی کی جان کو بچایا ہے, میں نے کسی کی جان کو بچایا ہے, اور دوسرا فخر آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یہ معاشرہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے, مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. تو آپ ہارٹ ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. جب آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتا ہے تو آپ کے جو وینس میں جو کلاٹس کریٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں, آپ کے لیور کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کے کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو ہے پیرالائز سسٹم جو نیورو کے سسٹمس ہیں اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کے جو روانی خون جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے. بلکہ آپ, اور سب سے اہم بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور ہے, اس میں ہر آدمی سمارٹ ہونا چاہتا ہے, ہر آدمی خوبصورت ہونا چاہتا ہے. بلیو کریں کہ آپ لوگ بلڈ دینے لگ جائیں, سال کے اندر ایک دفعہ دے دیں بلڈ, تو آپ کا ویٹ ایٹومیٹیکل لاس ہوگا, آپ کے اندر سمارٹنس آئے گی, اور آپ کے اندر وہ چیز آئے گی کہ آپ کے چہرے کے اندر آپ کے جسم کے تمام سیل جو ہوں گے اتنے جنریٹ ہوں گے, جب دوبارہ ریجنریٹ ہوں گے تو آپ کے اندر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں, ایک سمارٹنس جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر آئے گی. تو میرا یہ بھی میسج ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس سے بیماریوں سے بچا جاتا ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. تو بلڈ دینا چاہیے, عطیہ خون کرنا چاہیے. عطیہ خون کرنے سے آپ ایک انسان کی جان نہیں بچاتے بلکہ 3 انسانوں کی جان بچاتے ہیں. ایک بلڈ ٹرانسفیوژن سے 3 لوگ بچتے ہیں. وہ کیسے بچتے ہیں؟ ایک بیگ جو ہوتا ہے اس میں سے کسی پیشنٹ کو RBC چاہیے تو اس میں سے RBC نکل جائیں گے, مل جائیں گے. اس بیگ میں سے کسی کو WBC چاہیے, وہ WBC اس کو وائٹ سیلز مل جائیں گے. کسی کو پلیٹلیٹ چاہیے تو اس کو پلیٹلیٹ مل جائیں گے. تو کتنے لوگوں کو بچا دیا آپ لوگوں نے. خوبصورت بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص جو بلڈ دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا کیا عناصر ضروری ہیں, اس کی صحت کے حوالے سے, اس کی عمر کے حوالے سے, کہ وہ صحت مند ہونا چاہیے, کیا عمر ہونی چاہیے جب آپ بلڈ دے سکتے ہیں؟ رمین بیٹا, یہ ہے کہ جو انسان جو ہے یہ جتنے بھی جو نوافل عوامل ہے اللہ کی ذات اس میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ دیکھیں اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر قرآن پاک پڑھ لوں, ٹھیک ہے, میں ایک رکعت میں وہ چیز کر لوں, تو ہماری جان یا ہماری صحت ہمیں اجازت نہیں دیتی. یا میں کہوں میں سارا سال روزے رکھوں, تو آپ کو اپنی صحت کا سب سے جو امپورٹنٹ جو فیکٹ ہے وہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے اس کی مدد جو ہے آپ ڈفرینٹ طریقے سے کر سکیں گے, لیکن جس طریقے سے آپ ایک صحت مند جو ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. اچھا, کون سی ایسی بیماریاں جو انسان میں ہو تو وہ بلڈ نہیں دے سکتا؟ جی, یہ ہے کہ لائک ہیپیٹائٹس ہے, اس وقت پاکستان میں یہ ڈیزیز بہت زیادہ ہے, اور یہ TB ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے وہ پیشنٹ ہیں جن کو نمونیا یا ایسی جو نمونیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹائم فریم ہوتا ہے اس وقت تک, کیونکہ اس کی اینٹی باڈیز اپنی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں. یا کینسر کا پیشنٹ ہے, یا کوئی ایسا پیشنٹ جو تھیلیسیمیا کا ہے, ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے, یا وہ پیشنٹ جن کا HP لیول جو ہے بائی نیچرلی ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کے RBC WBC کم ہو رہے ہیں, اور یا وزن کم جن کا ہو, یا جن کے پلیٹلیٹ بہت ریڈیوس ہو رہے ہوں, ان لوگوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. بلکہ یہ لوگ تو دے ہی نہیں سکتے, بالکل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دے ہی نہیں سکتے, دینا ہی نہیں چاہیے. بلکہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ جن کو شوگر ہوتی ہے,
ان کو وہ شوگر میں بلڈ دے سکتے ہیں, بلڈ شوگر کے اندر دے سکتے ہیں. لیکن بلڈ شوگر میں وہ پیشنٹ جو کہ کریٹیکل کنڈیشن میں, سیریس کنڈیشن میں انسولین کے اوپر ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ کیونکہ اس سے اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں اس کی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں, اور اسے پتہ ہے کہ میں بلڈ دے دوں تو بجائے اس کے کہ ہیلپ کرنے سے وہ آدمی جو ہے وہ کسی سیریس ڈیزیز میں چلا جائے, بیماری سے میں چلا جائے, تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا. حوصلہ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, لیکن کوشش یہ کرے, وہ یہ کوشش کرے کہ اپنے دوست احباب بلکہ میں یا اپنے رشتہ داروں میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس کی آگاہی دے کے اس کو یہ نہیں کرے, تاکہ وہ میسج آگے تک دے دے, تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے, بلکہ اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ زبان سے بھی ایک ہوتا ہے, اور آپ ایک عمل سے بھی کرتے ہیں, زبان والا بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا, لائف فاؤنڈیشن کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ جی نمین, میں جو لائف فاؤنڈیشن کی جو فیوچر پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کل کا پروگرام تھا اس کے اندر بھی میری یہی کوشش تھی کہ یہ میسج جو ہے, یہ لائف فاؤنڈیشن جس کا مقصد جو ہے, آبجیکٹو جو ہے, وہ بلڈ بینک نہیں ہے, جس کا مقصد اویئرنیس ہے. اور وہ اویئرنیس کہاں کیسے جائے گی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو نصاب کا پارٹ بنائے, گورنمنٹ جو ہے یونیورسٹی اور کالجز کے اندر سیمینار کروائے, گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایسے فورم کریٹ کرے جہاں پہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے سیلیبریٹ ہوں, لوگوں کے پاس انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ آگاہی آئے. اس کے اندر میرا جو خواہش ہے ان فیوچر جو ہے کہ اگر اللہ کی ذات نے مجھے یہ سونپا ہوا ہے تو میری خواہش ہے, اور انشاءاللہ ویری سون یہ کرنے جا رہا ہوں, کہ ہم ایک موبائل یونٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ ملٹی میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی, اور ہم جو دیہی علاقے ہیں اور وہاں پہ ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کی اویئرنیس دیں گے, ساتھ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اویئرنیس دیں گے, کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہیں. تو تاکہ اسکولوں میں اور کالجز کے اندر جا کے ملٹی میڈیا سسٹم, ویڈیو ڈاکومنٹری سسٹم کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. تو اگر یہ ہمارا میسج اگر 100 بندوں میں سے ایک بندے کو بھی پکڑ لے تو آئی تھنک جو ہے ہم اپنے آبجیکٹو میں پورے اتر جائیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ایسے سورسز ہمارے لیے کریٹ کر دے کہ ہم لوگ اس طرح کی, میری سب سے بڑی خواہش یہ والی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کا نظام ہو, اور ہم ایک موبائل یونٹ سے کام سٹارٹ کرنے کا پلان ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کامیابی دی تو پاکستان کے اندر یہ موبائل یونٹیں ہوں گی جو ہے. تو میری خواہش ہے بیٹا آپ بھی دعا کریں, اور آپ کے فورم سے جو لوگ سن رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں, جو اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ لازمی بات نہیں لائف فاؤنڈیشن ہی ہو, بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ساتھ بازو بنیں. بالکل. اچھا سر, آپ ایک میسج ہمارے ویورز تک پہنچائیں, اور ساتھ آپ نے ایک آف دی ریکارڈ بات کی تھی گائنوکالوجی کے حوالے سے, جو کہ خواتین کے لیے خیال نہیں رکھا جاتا, اس کو بھی آپ اس میسج میں پلیز انکلوڈ کر دیجیے. جی, میرا جو میسج ہے اس ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے حوالے سے کہ یہ ڈے جو ہے انٹرنیشنل ڈے ہے, جس طرح ایک مدر ڈے ہے, جس طریقے سے فادر ڈے ہے, جس طریقے سے ٹیچر ڈے ہے, اور یہ تمام ڈیز جو ہیں, یا ہیپاٹائٹس ڈے ہے, کینسر ڈے ہے, آپ کا جو ہے بریسٹ کینسر سے ریگارڈنگ ہے, تو یہ تمام ڈیز جو ہوتے ہیں ان کا جو مین آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ اویئرنیس ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, انٹرنیشنل فورم جو ہوتے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ڈیز کے حوالے سے میسج جائے. تو میرا میسج تو یہ والا ہے کہ جس اللہ کے ہم مسلمان ہیں, اور اللہ کی ذات نے قرآن میں فرما دیا کہ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میرا میسج تو یہ والا ہے کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں, لوگوں کو بچانے والے بن جائیں. بالکل. جو آپ اور جو میسج اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, اور انشاءاللہ آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, کہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے, اور سب سے جو پہلا پروسیس ہوتا ہے وہ گائنوکالوجیکل پروسیس ہوتا ہے, جس میں آپ وہ اچھی سے اچھی گائنوکالوجی کو سلیکٹ کرتے ہیں, اچھے سے اچھے ہاسپٹل کو سلیکٹ کرتے ہیں, تاکہ مدر کے لیے ایک اس کی لائف سیونگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے جو گائنوکالوجسٹ ہیں وہ سب سے پہلے جو ہماری بیٹی ہوتی ہے اس کی اسکریننگ ٹیسٹ کرواتی ہے, اس کے جو تمام جو آپ کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں, اس کے اندر اس کا جو بلڈ گروپ سے ہوتا ہے وہ ویری امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے, اور اس کے میاں کو, اس کی فیملی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بلڈ گروپ ہے. اور جو ہماری فیملی کے لوگوں کو ان کو آگاہی ملنی چاہیے کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے جو بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں میڈیسن کے لیے, بہتر سے بہتر ہاسپٹل کی کوشش کرتے ہیں, بہتر سے بہتر گائنوکالوجی کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا ہاسپٹل ہو, مہنگے سے مہنگی میڈیسن ہو, مہنگے سے مہنگی ملٹی وٹامنس ہو, جو میری بیٹی کے لیے, میری بچی کے لیے وہ ہو. لیکن جو اس کے لیے سب سے بڑا فیکٹ ہوتا ہے جو کہ بلڈ گروپ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم لوگ بالکل کوشش نہیں کرتے.
ہم کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو بالکل آسانی سے مل جائے گا. ہمارا ایک میسج جو ہوتا ہے, اپیل میسج لاکھوں لوگوں کے پاس جاتا ہے, جس کا ٹرن آؤٹ اونلی اب کہہ لیں بہت منیمم ہوتا ہے. تو جس وقت وہ بچی, ہماری بیٹی جو ہمارے ہاسپٹل میں جاتی ہے اور وہ اس کا نیگیٹو گروپ ہوتا ہے یا اس کا کوئی پازیٹیو گروپ ہوتا ہے, تو اس کی اویلیبلٹی اس وقت نہیں ہوتی. کوئی بھی ایمرجنسی, جو ایمرجنسی آپریشن ہوتا ہے, سرجری ہوتی ہے, اس کے لیے ایک لائف اب تھریٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے میرا یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں کو, بیٹوں کو, بہنوں کو, کہ بھائی خدا کے لیے آپ کو بلڈ لگے یا نہ لگے, اپنی فیملی کے اندر اپنا کوئی بھائی, اپنا کوئی اپنی فیملی کا کوئی کزن, اپنا کوئی دوست, اس کو ریڈی رکھیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. یہ چیز آپ کی سب سے پرائرٹی ہے, بلڈ گروپ, ٹھیک ہے, بلڈ گروپ جو ہے. تو اس لیے جو میرا ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ پلیز یہ میسج جو ہے ہر فیملی تک جانا چاہیے کہ بلڈ گروپ جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے, یہ لائف سیونگ آپ کی بلڈ سے ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ پروفیسر جاوید امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خون کا عطیہ جسم کی زکوٰۃ ہے, اور طبی ماہرین نے بھی خون کا عطیہ دینے کو نہ صرف انسانی صحت کے لیے بے ضرر قرار دیا, بلکہ خون کا عطیہ انسانی صحت پر مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے, جیسا کہ ابھی ہمیں پروفیسر صاحب نے بتایا. لائف فاؤنڈیشن نے اس کار خیر میں اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کی خاطر ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں, اور جو لوگ خون نہیں بھی دے سکتے وہ اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ قطرہ قطرہ بالآخر ایک دریا کی صورت اختیار کر لے. اردو پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اسی طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.